ریلی نکالنے کا پروگرام تھا اور 28 تاریخ سے یہاں پر یہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے یہ دھرنے میں تبدیل ہوا۔ آج تقریباً 18واں دن ہے اس دھرنے کا۔ سردار اختر جان اور ان کے ساتھی سارے یہاں پر اس دھرنے میں ان خواتین کے غیر قانونی اور غیر آئینی گرفتاریوں کے خلاف اور انتہائی ان کے ساتھ غیر اخلاقی طور پیش آنے کی وجہ سے آج یہ دھرنا تقریباً 18 دن ہو گئے اس دھرنے کو۔ سردار اختر جان یہاں موجود، ان کے سارے ساتھی یہاں موجود ہیں۔ اس حوالے سے سردار صاحب کی میزبانی میں آج آل پارٹیز کانفرنس یہاں پر منعقد کی گئی۔ سارے پارٹیوں کے نمائندے یہاں پر گائے بگائے آتے گئے ہیں سردار صاحب کے پاس اور یکجہتی کا اظہار اور حمایت کی یقین دہانی کراتے رہے ہیں اور اس اقدام کو غلط بھی قرار دیا ہے اسٹیٹمنٹس کے ذریعے سے، اور یہاں آ کر بھی اپنی تقریروں میں بھی انہوں نے یہ اظہار کیا ہے۔ دوستو، پہلے تو ہم آپ کو مستونگ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بالخصوص یہ آل پارٹیز کانفرنس ہمیں یاد ہے اکثر سرینا ہوٹلوں میں یا میریٹ میں یا پی سی میں ایسی جگہوں میں ہوا کرتا تھا۔ آج میرا خیال ہے تاریخ میں پہلی دفعہ یہ پہاڑوں کے درمیان میں اس غیر آباد جگہ میں چلتن کے دامن میں یہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ اس سال 2025 کا یہ ایک تاریخی ہوگا آل پارٹیز کانفرنس۔ بلوچستان کے حوالے سے، تاریخی پس منظر کے حوالے سے، یا اس ملک کے بننے کے بعد، اسمبلیوں کے معرض وجود میں آنے کے بعد آج تک جو ظلم، زیادتیاں، جو بے ایمانیاں یا دھوکے یا زوراوریاں ہوتے رہے ہیں، بہت لوگ کافی ماشاءاللہ سینئر، ہر پارٹی کے سینئر قیادت، ان کے نمائندے یہاں آئے ہیں، یہاں موجود ہیں، جو اسمبلیوں میں بھی رہے ہیں، کافی قریب سے اندر کے سسٹم کو سمجھ سکتے ہیں، جانتے ہیں، جس کی تفصیل ہمارے دوستوں نے بہت بہتر انداز میں پیش بھی کیا۔ ثنا بلوچ نے سارے معاملات جو کچھ ہوئے تھے یا جو اسمبلیوں میں لائے گئے تھے یا جو خفیہ طور پہ جو قانون بنائے گئے مفادات کی وجہ سے، آئندہ کے اپنے مقاصد کے حوالے سے، وہ سارے ہمارے اور آپ کے سامنے انتہائی تفصیل سے رکھے گئے۔ باقی ساتھیوں نے بھی وہ محرومیوں کا، ان ظلم و ستم کا، سب کا اظہار کیا، خدشات کا بھی اظہار کیا، جس کا بہت پہلے سے بھی اظہار ہوتا رہا۔ اس وقت جب 47 میں یہ سارے معاملات ہوئے، 47-48 میں، تو چونکہ ہم تو قبائل ہیں یہاں کے، سینکڑوں سال سے یہاں رہتے ہیں، خان کے ساتھ سرداروں کا ایک تعلق قریبی، ان کے معاملات سے واقف رہے ہیں ہم۔ 47 میں موجود ہونے والا کوئی شخص تو یہاں پر نہیں ہے کہ اس ٹائم موجود تھا، آج بھی ہے۔ اس کے بعد کے جنریشن ہے، یہ تیسرا پیڑھی ہے جو اب جوان ہو گیا ہے، جوانوں کے بلکہ اس کے بھی بال سفید ہو رہے ہیں۔ پہلا پیڑھی تو رہا نہیں، جو اس وقت بزرگ تھے، جو جوان تھے، وہ بھی تقریباً یا تو بہت بوڑھے ہو گئے یا ہے نہیں۔ بہت سے جگہ پر ہم جاتے رہتے ہیں، ہمیں بلوچستان کے تاریخی پس منظر اور شروع سے آج تک کا جو معاملہ وہ بتاتے ہیں، وہ بہت مختلف ہوتا ہے، بہت مختلف۔ فرض کریں جیسے آج یہ آئی پی سی یہاں پر ہے، اس کے بعد یہ سارے لوگ اٹھ کر جائیں گے اور اس سارے پورے دن کا وہ عکاسی کریں گے یا وہ بتائیں گے کہ اس طرح کا جگہ تھا، ایسا تھا، یہ تھا، معاملہ تھا، تو ہر کوئی اپنے مطابق اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرے گا۔ اسی طرح بلوچستان کا اصل مسئلہ، اصل محرومی، اصل ظلم و ستم، سارے معاملات ٹھیک طرح سے اس پورے ملک کے عوام تک یا لوگوں تک پہنچائے نہیں جاتے ہیں۔ صحافت کو بھی محدود کر دیا گیا ہے،
اور ایسے لوگوں کو دبا دیتے ہیں جو حقیقت جانتے ہیں اور جاننے کے بعد اس کو عوام کی آگاہی کے لیے بیان کرتے ہیں. کیونکہ ہر وہ حکومت جو ٹھیک نیت سے کام نہیں کرتی ہے وہ ایسے لوگوں سے بہت گھبراتی ہے، ایسے لوگوں سے بہت خوف زدہ ہوتی ہے جو لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کر کے جگا لے، جو عوام کو، بے خبر عوام کو جگا دے، اس کو حقیقت سے آگاہ کر دے، اس کو اس کے اپنے حقوق، کون کون سے حقوق جو اس کو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے ہیں یا وہ چھینے گئے ہیں، اس سے آگاہ کرنے والے لوگ، ایسے لوگوں کو، حکمرانوں کو پسند نہیں ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ تسلسل تو چلتا رہا. پاکستان بن گیا، بلوچستان کا علاق ہو گیا، خان عبدالقادر خان قائد اعظم اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، بلوچوں کے سارے حقوق، چاہے روایتی، چاہے ثقافتی، چاہے قومی، چاہے سارے معاملات، پہاڑ، دامن، سب کچھ کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ ہوا. بعد میں قائد اعظم کا کیا حال ہوا، فاطمہ جناح کا کیا حال ہوا، خان احمد یار خان کو آ کر کلات سے گرفتار کر کے لے گئے، وہ معاملہ تو ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر بلوچستان کے جو خیر خواہ بزرگ تھے، جو آپ جانتے ہیں، انہوں نے پھر بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس ملک کے ساتھ جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس ملک میں رہیں گے اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اس کے سارے جمہوری اور معاملات کو اسی طرح ہم کریں گے. لہٰذا ہم سیاست میں آ کر، اسمبلی میں آ کر اپنے تشخص کا اور اپنے حقوق کا اور عوام کے حقوق کے اصول کا اور اپنے ننگ و ناموس کے تحفظ کا ہم اسمبلی میں آ کر بہتر انداز میں یہ سب حاصل کر سکیں گے. تو لہٰذا اس وقت یہ بھی طے ہو گیا، سارے لوگوں نے سیاسی انداز میں باقاعدہ الیکشن کر کے انہی اسمبلیوں میں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں آ کر اپنے عوام کے حقوق کے لیے کوشش کرتے رہے اور بارہا کہتے رہے اور حقوق کو مکمل طور پر ادا نہ کرنے کی صورت میں ان خدشات کا بھی اظہار کرتے رہے جن کا نام و نشان بھی نہیں تھا. جو آج ہے، جو حالات آج ہیں، اس کا بالکل دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. جس وقت وہ بزرگ سردار عطا اللہ خان کی صورت میں اور ان کے باقی ساتھیوں کی صورت میں وہ خدشات اس وقت پیش کرتی تھی، ان طاقتور حکمرانوں کے خلاف وہ سامنے اور ان کے اس کے نوٹس میں لاتے تھے کہ بلوچ کے جو بھی یہاں پر بلوچستان میں پشتون ہیں، ہزارہ ہیں، بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، سندھی ہیں، باقی جتنے بھی اقوام ہیں، ان کے حقوق دیے جائیں جو بنتے ہیں اصل حقیقت میں، جو ان کا حق بنتا ہے، اور ان کے ننگ و ناموس اور عزت کے تشخص کا. کیونکہ ہر علاقے کا اپنا ایک الگ ثقافت ہوتا ہے، اپنا ایک الگ سوچ ہوتا ہے، اسی کے مطابق یہاں پر سلسلہ چلے تو مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ایسا نہ ہوا. آخر کار اسمبلیوں میں آ کر کہنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. جلسوں میں، آل پارٹیز میں، نواب بگٹی صاحب نے ڈیرا بگٹی بھی جلسہ کیا، سردار صاحب بھی تھے، باقی سارے بہت سے لیڈرشپ جو سینئر تھے وہ سب موجود تھے. یہی کوشش کیا گیا، نواب بگٹی صاحب نے اور ساتھیوں نے مل کر یہی کوشش کیا کہ ایک پارٹی ہونا چاہیے جس میں سارے بلوچ یا سارے پارٹی مل کر ایک پارٹی نام دے دیں یا اس کو ایک اتحاد کا نام دیا، مطلب ہم کا سب کٹھے ہو جائیں. اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم سب کٹھے ہو جائیں اور کٹھے ایک پلیٹ فارم سے ہم کوشش کریں، کیونکہ اکثریت میں ایک طاقت ہے، لہٰذا بہتر ہماری بات آگے جائے گی یا ہماری بات مانی جائے گی. اگر سب نہیں مانیں گے تو کچھ نہ کچھ تو، لیکن ایسا نہیں ہوا یا چھوڑا نہیں گیا. لہٰذا ہر کوئی اپنے پلیٹ فارم سے کوشش کرتے رہے، سیاسی پارٹیاں اور ہمارے کمپلس پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے. لہٰذا یہ سارے اسمبلیوں میں بات کرنے کی کوشش بھی آخرکار ماند پڑتی پڑتی اس حالت تک آ گئی کہ ایک بھی ایسا ممبر نہیں ہونا چاہیے اس اسمبلی میں جو ٹھیک بات کر سکے، جو ٹھیک بات کرنے والا آدمی ہو. ایسا اسمبلی میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی ہونے چاہیے ایسے ہونے چاہیے کہ ہم جو کہیں وہی وہ وہاں پر پاس کریں، وہی بل پاس کریں، وہی قانون پاس کریں، وہی بات کریں. اس کو اس سے اختلاف رکھنے والا کوئی ممبر یہاں نہ ہو. وہی اسمبلی بن گیا.
کوئی بھی اسمبلی کے اندر بیٹھ کر آج کسی ایسے مسئلے کے بارے میں بات نہیں کرتا. اگر بات کرتا ہے بھی صرف بات کرتا ہے. حقیقت میں اس کے بات سے کوئی بھی نہ اثر لیتا ہے، نہ کوئی اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہوا تو مجبوراً پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے ان باشعور غیرت مند قوموں کے ساتھ کہ چپ تو نہیں رہنا ہے، غلط بات کو تو غلط کہنا ہے، غلط کو تو غلط کہنا ہے، چاہے جو بھی پلیٹ فارم ہو. آج اس پہاڑ کے اوپر اس دامن پر کھڑا ہو کر بھی سردار اختر جان نے یہ ثابت کیا اور اس کے سارے ساتھیوں نے کہ اگر ہم اسمبلی میں ہم نہیں پہنچ سکتے یا ہماری بات وہاں پر نہیں سنی جا سکتی تو ہم یہاں پر بیٹھ کر بھی آپ کے غلط اقدام کو غلط کہیں گے. جب یہ خواتین اسلام آباد گئے، کوئٹہ آئے، کوئٹے سے بھی ایسے ہی سمجھے بے آبرو ہو کر وہ اسلام آباد پہنچے. ہر بار وہ یہی کہتے رہتے تھے، جو اینکر آتے تھے، جو صحافی آتے تھے، جو ان سے سوالات کرتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق ان سارے معاملات کا حل چاہتے ہیں، چاہے وہ لاپتہ افراد کا ہو، چاہے بلوچستان کے باقی حقوق اور معاملات کا ہو. آئین کے مطابق یہی فریاد تھا ان کا کہ قانون کے مطابق چاہتے ہیں انہی عدالتوں کو. آپ کے آئین جو پاکستان میں رائج ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اور عوام کے، اس ملک کے عوام کے جو بھی معاملات ہیں اس کے حوالے سے جو بھی سلسلہ ہے، ہم اس سے ایک انچ بھی، ایک لفظ نقطہ بھی زیادہ نہیں وہ کرتے، مطالبہ کرتے، اس کے مطابق چاہتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ پھر سلسلہ ہوا تو غلط ہوا. سب نے دیکھا ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا. ان کے سامنے ایک اور کیمپ لگا کے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عجیب قسم کے بچگانہ حرکت شروع کیے گئے. اس کو عقل قبول بھی نہیں کرتا. یہ کون ہے، کیسے لوگ کہ اس طرح کے پروگرام بناتے ہیں، اس طرح کی پالیسیاں بناتے ہیں اور اس طرح کے سلسلے چلاتے ہیں. یہ ملک ہے، یہ مذاق تو نہیں، ایک پورا ملک ہے. ایک گھر کو چلانے کے لیے گھر کے سربراہ کو انتہائی سنجیدگی اور غم اور فکر سے اس معاملات کو اپنے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تم تو ایک ملک کے سربراہ ہو. تو وہی ہوا کہ پورے بلوچ عوام کا بلکہ پورے پاکستان کے متاثر لوگوں کو، چاہے اس میں پشتون ہے، چاہے اس میں پنجاب کے باقی قوم ہے، چاہے اس میں سندھ کے اور باقی لوگ، سب نے دیکھا کہ بہت غلط ہوا. وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، جس کا ڈر تھا. یہ عوام میں آ گئے، روڈوں پر آ گئے. روڈوں پر آنے کے بعد پھر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، فائرنگ کیا گیا، جیل کیا گیا ان کو. آخرکار اس دفعہ تو اتنا حد ہوا کہ ان کو گھسیٹ کر انہوں نے اٹھایا اور پھر دوپٹے بھی گر گئے تو ان کے کپڑے بھی پھٹ گئے اور ان کو انتہائی بے دردی اور غیر شرعی اور غیر اخلاقی طور پر گرفتار کر کے لے گئے معصوم اور کمزور خواتین. تو لہٰذا اسی کی وجہ سے، اسی کو محسوس کرنے کے بعد لازمی پھر سردار اختر جان جیسے لوگوں نے میدان میں بہت لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دیے. اپنے اسٹیٹمنٹ میں وہ آپ کی بات نہیں سنتا ہے. آپ اسمبلی میں چیخ کر بات کرتے ہو 50-70 سال سے، وہ آپ کی یہ بات نہیں سنتا ہے. تو آپ کے اسٹیٹمنٹ کو یا آپ کے اخبار کو یا آپ کے اس کو کون دیکھے گا؟